رافیل 3 نہیں گرے، زیادہ گرے ہیں۔ فرانسیسی طیارے بنانے والی کمپنی ڈسانٹ ایویشن کے نمائندے اور فرانسیسی دفاعی اتاشے ہندوستانی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تمام 36 رافیل طیاروں کا معائنہ کروایا جائے، اور ہندوستانی حکومت اس کی اجازت دینے سے قاصر ہے۔ یاد رہے کہ سن 2019 میں جب ہندوستان نے پاکستان کے F-16 گرانے کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت پاکستان نے جنرل ڈائنامکس کوآپریشن اور امریکی دفاعی اتاشیوں کو پاکستان کے F-16 فلیٹ کا معائنہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس وقت ہمارا فلیٹ بھی مکمل تھا اور کسی طیارے کو ذرہ بھر بھی نقصان نہ ہوا تھا، اور ہندوستانی جھوٹے دعووں کا پول کھل گیا تھا۔ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اپنی فضائی سرحدی حدود میں ہونے والا ایریل کمبیٹ ماڈرن دنیا کی فضائی تاریخ کا انتہائی حیران کن کمبیٹ تھا۔ خالد چشتی صاحب پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ ہیں اور پاکستان ایئر فورس کے لیے ڈاکیومنٹریاں بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی فضائیہ کے رافیل فلیٹ میں سے 3 طیارے کسی فنی خرابی کی وجہ سے گراؤنڈ تھے۔ پاکستانی ہیکرز نے جب ہندوستانی طیاروں کے ریڈارز کو جام کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت فضا میں ہندوستان کے 33 رافیل طیارے تھے، جن میں سے 3 طیارے ٹارگٹ لاک ہونے کے باعث خوف سے جموں کشمیر پٹھان کوٹ میں سیفلی لینڈ کر گئے۔ 3 طیارے رافیل کو پاکستان نے J-10C طیاروں کی مدد سے VL-15 میزائل مار کر گرا دیا تھا۔ پاکستانی ایئر فورس نے اتنی مہارت اور صبر سے کام کیا کہ جب تک ایئر کرافٹ ریکیجز طیاروں کے ملبے کنفرم نہ ہو جاتے تب تک وہ اعلان بھی نہیں کرتے تھے۔ ایئر فورس کے افسران نے بتایا تھا کہ 3 رافیل، 2 میگ اور 1 سکوئی اور UAV-1 گرایا گیا۔ صرف ایک طیارے کے ملبے کی کنفرمیشن کا انتظار تھا، جس کو بعد میں ڈسکلوز کیا گیا۔ ہندوستان کے 80 اور پاکستان کے 40 طیاروں نے اس ایریل کمبیٹ میں حصہ لیا، جس میں سے 20 طیارے Su-30 MKI بھی تھے۔ ان طیاروں کا کمپیکٹ ڈبل ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 پائلٹ سوار ہوتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اصولی طور پر پاکستان کے 40 پائلٹس کے مقابلے میں ہندوستان کے 100 پائلٹس مقابلہ کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کے ریڈارز جام ہوئے، ان کا اسپیس اینڈ سائبر یونٹ پوری طرح مفلوج تھا۔ پاکستان نے مجموعی طور پر ان کے 12 طیاروں کے ٹارگٹ لاک کر کے اپنی ڈیٹرجنس دکھائی، اور وہ پاکستان کے ایک بھی طیارے کو لاک نہ کر سکے۔ 12 میں سے 6 کو گرا دینا اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ہم تمہیں امن کا موقع دے رہے ہیں، باس آ جاؤ۔ ایک پوائنٹ کی بات جو خالد چشتی صاحب نے بتائی وہ یہ تھی، اس 4 گھنٹوں کے ایریل کمبیٹ میں جو پاکستان نے میزائل ٹینج ہندوستان کی حدود میں گرایا، وہ 1965 کی جنگ میں 17 دنوں میں کی جانے والی بمباری سے دگنا زیادہ تھا۔ جی ہاں، 4 گھنٹوں کی بمباری 17 دن میں کی جانے والی بمباری سے زیادہ تھی۔ ایسے میں ہندوستان کی 12 ایئر بیسز پر حملے کیے گئے۔ اتنی بمباری میں ان بیسز میں موجود ایئر کرافٹ کیریئرز میں کھڑے جہازوں کو نقصان نہیں پہنچا ہوگا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ مودی ایسے ہی ٹرمپ کے آگے نہیں لیٹ گیا۔ پاکستان نے کچھ تو ایسا کر ڈالا تھا جس کے بعد ہندوستان بے بس ہو گیا۔ یقیناً یہ کوئی معجزہ تھا، اللہ کی رحمت، نصرت اور اس کا فضل تھا۔ ہندوستان کو ڈسانٹ ایویشن کو لاپتہ ہونے والے 6 رافیل طیاروں کا معائنہ کروانا چاہیے۔ اگر مودی سچا ہے، یا تو فرانس اور ہندوستان اپنی عزت بچانے کے لیے دنیا کو غلط انفارمیشن دیں گے، یا آئندہ ہندوستانی فضائیہ کو طیارے اس گارنٹی پر دنیا کی کمپنیاں بیچیں گی کہ وہ طیارے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔